واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا، ایک جانب جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، وہیں پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے کہا ہے کہ اگر دشمن نے کوئی غلط قدم اٹھایا اور اس پاک سرزمین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس بار جہاں قوم کہے گی وہیں ہمارا ہدف ہوگا۔ واضح طور پر آپ یہ معاملات جو ہے وہ کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اقدامات پر نظر رکھیں، یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں زیادہ وقت ملا ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت جاری رہے گی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں پھر جو ہے امریکی اور ایرانی دونوں اسلام آباد آنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اتنی تیزی سے نہیں ہوگا جتنا ہم سمجھ رہے تھے، وقت لگے گا ذرا، لیکن ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہاں پھر جو سیریس معاملات ہیں ان پہ گفتگو شروع ہوگی۔ لیکن میں انور پہلے دن اقبال سے میرا موقف ہے یہ کہ اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہوگی، تو انور اقبال صاحب، یہ جو اسپیکر اسٹیج بائی باقر کالباف کے مشیر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے، امریکی اقدام اچانک حملے کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ جنگ بندی میں توسیع کی کوئی اہمیت نہیں، ہارنے والا فریق شرائط عائد نہیں کر سکتا، وقت آ گیا ہے کہ ایران پہل کرے، ایران نے جنگ بندی میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ میں اس پہ کامنٹ چاہوں گا سر آپ کا۔ جی، اگر تو دیکھیں، اگر یہی پالیسی اگر ایران اپناتا ہے تو پھر تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ایک حد تک بیان ہے، اور اس کے بعد 24 گھنٹوں میں ان کے بیان میں بھی نرمی آئے گی۔ اگر نرمی نہیں آئی تو پھر تو بہت خطرناک بات ہے۔ اگر وہ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی ایک شکست خوردہ فریق ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہمارے پورے خطے پہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ایک شکست خوردہ فریق ہے، اور بھی امریکہ کے پاس بہت قوت ہے، بہت استطاعت ہے، اور امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو انور اقبال صاحب، پھر اب ثالثوں کے اوپر جو ہے وہ کتنی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو گئی ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر، کہ ایک فریق کی جانب سے جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ یہ توسیع جو ہے وہ سمجھ سے ہی بالاتر ہے؟ ہاں، پھر ظاہر ہے آپ کو سالس سے زیادہ کرنی پڑے گی، ان کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس سے یہ بات بھی پھر کچھ دنوں کے اندر واضح ہوگی کہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ لوگ جنگ کے حامی ہیں، کچھ لوگ امن کے، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ایسا ہے یا نہیں۔ لیکن انور اقبال صاحب، اگر ان کی جو ہے وہ فوجی ترجمان کی جانب سے اتنا سخت اسٹیٹمنٹ دے دیا جائے کہ جہاں قوم کہے گی وہیں ہدف ہوگا، اور اگر جو ہے وہ ان کے پڑوسی ممالک کی جانب سے اڈے فراہم کیے گئے تو وہ تیل کی پیداوار کو خیر بات کہتے ہیں، یہ تو کافی حد تک جو ہے وہ سختی دکھائی جا رہی ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مطلب اگر سختی دکھائی جا رہی ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے امریکہ 2-4 دن انتظار کرے گا، پھر تو یہ امریکہ کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا نا کہ امریکہ پھر ایک انٹرنیشنل لائنس بنانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جی ہم نے تو موقع دیا، وہ تیار نہیں ہے، اور تیل کا جو اثر ظاہر ہے امریکہ پہ تو نہیں پڑے گا جتنا کہ یورپ پہ پڑے گا، چائنا پہ پڑے گا۔ تو امریکہ کے تو اب جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس امریکن کمپنیوں کو فائدے ہو رہے ہیں، پیسے بنا رہی ہیں وہ، تو وہ پھر وہ جو ہے وہ ایک الائنس بنا کے کہے گا کہ بھئی اس کو کھلوانا تو ہمارے ساتھ چلو، اور ان کو امریکہ کو ان سے ٹوکن صرف پارٹیسپیشن چاہیے، 200-400 فوجی سے زیادہ نہیں چاہیے ہر ملک سے، وہ صرف اس لیے چاہیے تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ امریکہ کی جنگ نہیں، بین الاقوامی جنگ ہے، اور پھر بین الاقوامی جنگ ہوگی تو بہت زیادہ تباہی مچے گی، یعنی ایران پہ قبضہ پھر بھی نہیں کوئی کرے گا، نہ کسی کی خواہش ہے، لیکن تباہی بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر خود آپ وہاں پر بیٹھے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر، امریکی کے جو شہری ہیں ان کی کیا جو ہے وہ رائے ہے اس معاملے کے اندر، یا پھر ان کی کیا خواہش ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، یا پھر جب تک اہداف جو ہیں وہ متعین جو کیے ہوئے ہیں امریکہ نے وہ حاصل نہیں ہو جاتے تب تک یہ جنگ جاری رہے؟ دیکھیے، اگر آپ سینٹیمنٹس کی بات کریں تو امریکی عوام کی اکثریت تقریباً 70% لوگ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، ہم خواہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کے لیے اسٹیٹس اور پریسٹیج کا سمبل بن گئی ہے، اور اگر یہ جنگ امریکہ ہار گیا تو امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا، تو پھر عوام بھی ساتھ ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، اور پھر بڑی خوفناک جنگ چھڑے گی، لیکن سر دست جو ہے عوام کی اکثریت اس جنگ کو نہیں پسند کرتی۔
ٹھیک ہے. اچھا انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ اب پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اظہار تشکر کیا گیا ہے صدر ٹرمپ سے کہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ جنگ بندی کا جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اب واضح طور پر اگر پاکستان کے علاوہ بھی کسی ملک کی بات کی جائے تو کون سا ایسا ملک ہو سکتا ہے؟ روس ہو سکتا ہے یا چائنا ہو سکتا ہے یا اور کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی سخت اسٹیٹمنٹ جو اب ایران کی جانب سے آ رہے ہیں اس میں کچھ ٹھنڈ پیدا کر سکے یا پھر معاملات کو جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھا سکے کہ آیا اب دوبارہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی میز پر آ سکیں؟ چائنا کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. روس بھی کر سکتا ہے، لیکن چائنا چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہے. چائنا ہتھیار سپلائی کرتا ہے، چائنا آئل بہت زیادہ مقدار میں خریدتا ہے، بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ایران کا. وہ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. پاکستان براہ راست نہیں کر رہا، پاکستان کے ذریعے ایک میجر رول ادا کر رہا ہے چائنا. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا واضح طور پر چائنا یہ کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اب خلیج کی بات کی جائے یا پھر خود ایران کے جو ہے وہ پڑوسی ممالک کی بات کی جائے جو کہ کافی معاملات کے اندر جو ہے وہ ثالثی کے معاملات میں اپنے آپ کو چیمپئن بھی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، مصر ہے، قطر ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک ہیں. اس پورے میٹر کے اندر ان کا معاملہ جو ہے وہ اتنا مؤثر دکھائی نہیں دیا جتنا پاکستان یا پھر روس یا چائنا کا دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ اس کی وجہ یہ کہ عرب اور ایران کے بھی اختلافات بہت ہیں آپس میں. وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. تو ایرانی میرا خیال ہے کسی عرب ملک کی ثالثی کو پسند نہیں کریں گے کیونکہ شدید اختلافات ہیں آپس میں. لیکن انور اقبال صاحب اگر ثالثی کی بات کر لی جائے تو چائنا کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پر ہم نے خود دیکھا تھا کہ ثالثی جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کرائی گئی تھی. تو اس میں چائنا کا کردار بھی جو ہے وہ بطور ثالث کافی مؤثر ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر امریکہ یا ایران سے درخواست کرے گا؟ چائنا کا بالکل ہو سکتا ہے، چائنا کا ہے، اور چائنا میرا خیال انوالو ہے، کر بھی رہا ہے کردار ادا. انڈائریکٹلی انوالو ضرور ہے، پس پتہ چائنا کا بہت کی بڑی انوالومنٹ رہی ہے. اور میرا خیال ہے چائنا آگے کھل کے گئے تو بھی بڑا مؤثر کردار ادا کرے گا. انور اقبال صاحب اب اگر ٹھیک ہے ثالثی سے ہٹ کے بات کریں ہم تو جو عالمی قوتیں ہیں یا پھر وہ قوتیں ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اقوام متحدہ میں آنے والی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنے کی پاور موجود ہے، ان کا اس تمام تر صورتحال کے اندر، اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ روس کے حوالے سے تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ بندی کے اندر اس لیے نہیں آتا یا ثالثی کا کردار اس لیے ادا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود ایک جنگ کے اندر انوالو ہے. جی بالکل صحیح ہے. اور فرانس اور برطانیہ جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایران سے آئل سپلائیز پہ، مڈل ایسٹ سے دریا وہ آبدہ ہرمز کے ذریعے آنے والے تیل پہ. تو وہ بھی نہیں چاہیں گے ڈائریکٹلی انوالو ہونا کہ ان کی سپلائیز نہ بند ہوں. لیکن اگر تو ایران نے اس جنگ بندی کے باوجود اگر ایران بات چیت پر راضی نہیں ہوتا اور اتنا سخت رویہ اختیار کرتا ہے جس کا کہ اظہار نظر آ رہا ہے، تو پھر تو بات الجھ جائے گی کیونکہ یہ ممالک جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی امریکہ کے بلاک میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو انور اقبال صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ثالث ممالک ہیں، ایران کے دوست ممالک ہیں یا پھر پاکستان کے علاوہ تو اور کوئی ایسا ملک دکھائی نہیں دیتا جس پر جو ہے وہ دونوں فریقین جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہوں، اب ان کی ذمہ داری کافی حد تک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا پھر ان کی کوششوں سے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے گی؟ دیکھیں اس طرح آپ ٹائم لائن نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے جن لوگوں نے مثلا پاکستان نے ثالثی کرائی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں خاموش نہیں بیٹھیں گے، مسلسل انوالو رہیں گے. اب توجہ چلی جائے گی ساری تہران کی طرف، وہاں بات چیت کی جائے گی، وہاں ان کو رضامند کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر بیک اینڈ فورتھ ہوگی تہران اور واشنگٹن کے بیچ، اور اس کے بعد ہی کوئی راستہ نکلے گا. لیکن ٹائم لائن دینا اس وقت بہت مشکل ہے. لیکن انور اقبال صاحب اب جو یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہم فوجی کارروائی کے ذریعے بھی ناکہ بندی توڑ سکتے ہیں، آبنہ ہرمز جو ہے وہ بند ہی رکھی جائے گی، یہ معاملات جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی طور پر کسی کروٹ بیٹھیں گے یا پھر یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یہ آپ کی والی بات کے محض بیانات کے سلسلہ ہی ہے؟ دیکھیں اگر فرض کرے ایران نے حملہ کیا اس طرح اور امریکی جہازوں پر اس کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ تو پھر بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو جائے گی. اب اگر ایران سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کے مقابلے کے لیے تیار ہے. ایران میں بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھی تباہی سے بچنا چاہیں گے.